مذہب بن گئے۔ سوال کا اگلا حصہ ہے مسلک حنفیہ کیسے زیادہ رائج ہوا۔ یہ سوال بہت کیا جاتا ہے، اکثر پوچھا جاتا ہے کہ حنفی مسلک کیسے زیادہ رائج ہو گیا۔ تو اس سوال کا جواب میں خود اپنی طرف سے نہ دیتے ہوئے ایک بہت بڑے عالم اور بہت بڑے امام کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک کتاب ہے التنکیل، علامہ معلمی رحمہ اللہ کی، جو ابھی وفات پا چکے ہیں۔ بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے محدث تھے، حدیث کے بہت بڑے عالم تھے۔ وہ تھے تو عرب کے، لیکن انہوں نے اس ہندوستان میں بھی تقریباً 30 سال کام کیا ہے۔ حیدرآباد میں وہ کام کرتے تھے۔ 30 سال تک انہوں نے کتابوں کی طباعت پر، کتابوں کی چھپائی پر کام کیا ہے۔ تو ان کی کتاب التنکیل، اس میں انہوں نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ان کا جواب لمبا ہے، میں چند باتیں اس جواب سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس میں انہوں نے کئی باتیں رکھی ہیں کہ حنفی مسلک بہت زیادہ رائج کیسے ہوا، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ بتائی ہے کہ یہ علم حاصل کرنے کا بہت شارٹ کٹ طریقہ ہے۔ جیسے حنفی مسلک کا حدیث سے بہت زیادہ تعلق نہیں ہے، ان میں آپ کو محدثین نہیں ملیں گے، الا ماشاءاللہ بعد میں آپ کو کچھ مل جائیں گے، لیکن بہت زیادہ محدثین آپ کو حنفی مسلک کے نہیں ملیں گے۔ تو اس میں علم کے لیے بہت زیادہ قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت ہی شارٹ کٹ میں، بہت ہی کم وقت میں آپ وہ چیز لے سکتے ہیں اور اپنا ایک لیبل لگا سکتے ہیں کہ آپ بھی عالم ہیں، آپ بھی مفتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کے لیے وہ آسان ہوا۔ جیسے آج بھی دیکھیے کتنے سارے لوگ چھوٹا چھوٹا کورس چلاتے ہیں، بھئی 2 سال میں عالم بن جاؤ، 1 سال میں عالم بن جاؤ، یہ کر لو وہ کر لو۔ تو احناف کے یہاں بہت زیادہ محنت نہیں ہوتی تھی حدیث کے حوالے سے، لیکن آپ دوسرے مسلک والوں کو دیکھیں، دوسرے مذہب والوں کو دیکھیں، ان کے یہاں حدیث کا ایک بہت بڑا مقام تھا، اور ان کے ماننے والے حدیث کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے تھے، بہت ساری قربانیاں دیتے تھے، بہت دور دراز کا سفر کرتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے جو مشقت ہوتی تھی تو لوگ اس سے گھبراتے تھے۔ تو لیکن حنفی مسلک میں ایسا نہیں ہے۔ ان کا جو معاملہ ہے، رائے قیاس ان کے ہاں زیادہ ہیں، قرآن، کچھ احادیث، اور زیادہ تر رائے قیاس پر ان کا مسلک مبنی ہے۔ اس لیے اس کی طرف لوگ زیادہ متوجہ ہوئے، کیونکہ ایک طرح کا ایک شارٹ کٹ ہے، اور کم وقت میں آپ جو ہے عالم بن سکتے ہیں، امام بن سکتے ہیں، مفتی بن سکتے ہیں۔ تو یہ ایک وجہ ہے حنفی مسلک کے زیادہ عام ہونے کی، کیونکہ یہ آسان بنا کے پیش کیا گیا۔ دوسری وجہ علامہ معلمی رحمہ اللہ نے یہ بتائی ہے کہ حنفی مسلک ہی کے قاضی متعین ہوتے تھے۔ بعد میں جب حکومت میں حنفیوں کا اثر و رسوخ بڑھا تو ان لوگوں نے یہ طے کر دیا کہ جو بھی قاضی بنے گا، جو جج بنے گا، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ حنفی المسلک ہو، غیر حنفی جج نہیں بن سکتا۔ تو جج ایک بہت بڑی پوسٹ ہے، بہت بڑا عہدہ ہے۔ تو بہت سارے لوگ چاہتے تھے کہ ہمارا بچہ بھی جج بنے، ہم کو بھی وہ عہدہ ملے۔ تو وہ ایک بہت عزت اور مقام والا عہدہ تھا۔ تو اس عہدے کی لالچ میں بھی بہت سارے لوگوں نے حنفی مسلک کو پڑھا، اس میں مہارت حاصل کی اور اس میں آگے بڑھے، اور جب جج بن گئے تو خود بھی انہوں نے اس کو پھیلایا، عام کیا۔ ظاہر ہے کہ جب جج اس مسلک کو فالو کر رہا ہے تو پھر اس کے ٹچ میں جتنے لوگ آئیں گے اور وہ جہاں بھی جائے گا، جس طرح سے بھی بات کرے گا، اس مسلک کو فروغ دے گا۔ تو یہ دوسری وجہ ہے حنفی مسلک کے بہت زیادہ رائج ہونے کی۔ تیسری وجہ جو علامہ معلمی رحمہ اللہ نے بتائی ہے وہ یہ کہ جبر، زبردستی، جب حکومت میں بہت سارے حنفیوں کو اثر و رسوخ ملا تو انہوں نے زور زبردستی لوگوں کو حنفی بنایا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کتنے کوڑے مارے گئے۔ تاریخ میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ باقاعدہ کئی جگہوں پر تو لڑائیاں تک ہو گئی ہیں، مار پیٹ تک کی نوبت آ گئی ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے، یعنی حکومت کا پاور، حکومتی عہدوں کا استعمال، یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ مسلک بہت آگے بڑھا۔ اور چوتھی وجہ جو حنفی مسلک کے رائج ہونے کی ہے وہ یہ کہ اس مسلک میں، اس فقہ میں گنجائش بہت زیادہ ہے۔ گنجائش یعنی آپ نے کوئی جرم کیا، کوئی پاپ کیا تو اور مسالک میں آپ بچ نہیں پائیں گے۔ آپ نے چوری کیا، آپ کا ہاتھ کٹنا ہے۔ آپ نے زنا کیا، آپ کو رجم ہونا ہے۔ آپ نے کوئی بھی غلط کام کیا اور اس کی کوئی سزا طے ہے تو آپ اس سے بچ نہیں سکتے۔ لیکن حنفی مسلک میں بہت سارے لوگوں نے بچاؤ کے راستے دیے کہ آپ اس طرح سے چوری کریں گے تو آپ کا ہاتھ نہیں کٹے گا، آپ نے اس طرح سے زنا کیا تو آپ کو جو ہے رجم نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سے عبادت سے بھی بھاگنے کے راستے دیے گئے، جیسے زکوٰۃ ہے۔ اب کسی بھی مسلک میں آپ جائیں گے، آپ کو زکوٰۃ دینا ہے جو آپ پر فرض ہے، لیکن حنفی مسلک میں آپ دیکھیں گے تو ہیلا ہے، یعنی اگر آپ زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے تو آپ کو ایک راستہ دیا گیا کہ آپ اس طرح کرو، اپنا سارا مال کسی کو ہیبہ کر دو سال گزرنے سے پہلے، اور بعد میں جو ہے واپس لے لو تو آپ زکوٰۃ سے بچ جاؤ گے، کیونکہ جو ہے سال گزرا ہی نہیں۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں حنفی مسلک میں کہ آدمی نے دیکھا کہ اس میں تو ہم جرم کر کے بھی بچ سکتے ہیں، اور دوسرا ہم بہت ساری عبادتوں سے بھی بھاگ سکتے ہیں۔
تو یہ عبادتوں سے فرار کا راستہ اور جرم سے بچاؤ کا راستہ جتنا حنفی مسلک میں لوگوں کو دکھا وہ دوسرے مسالک میں نہیں دکھا۔ تو آدمیوں میں اچھے لوگوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، خود قرآن نے کہا ہے کہ میرے جو اچھے بندے وہ کم ہیں، گنہگاروں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اچھائیوں کی طرف لپکنا، اچھائیوں کی طرف جانا یہ آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن برائیوں کی طرف جانا یہ آسان ہوتا ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے اس کی طرف زیادہ رخ کیا، یہ بھی ایک وجہ ہے حنفی مسلک کے عام ہونے کی۔ اور آگے بڑھتے ہیں، ایک اور وجہ حنفی مسلک کے عام ہونے کی یہ ہے کہ اس مسلک کی بنیاد سب سے زیادہ جھوٹی احادیث پر ہے۔ آپ چاروں مسلک بلکہ جتنے بھی مسالک آپ دیکھ لیں، جتنی زیادہ جھوٹی حدیثیں فقہ حنفی میں ہیں اتنی زیادہ جھوٹی حدیثیں کسی بھی مسلک والوں کے پاس نہیں ہیں۔ یہ خود اس دور کے حدیث کے بہت بڑے عالم علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی سلسلے صحیحہ میں لکھا ہے کہ فقہ حنفی میں سب سے زیادہ ضعیف اور موضوع حدیثیں ہیں، جبکہ دوسرے مسالک میں اتنی ضعیف اور موضوع حدیثیں نہیں ہیں۔ ہر مسلک کے پاس گئی ہیں ضعیف اور موضوع حدیثیں، انہوں نے چھان پھٹک بھی کیا ہے اور کچھ حدیثوں کو لے کر غلط فہمی کے شکار بھی ہوئی ہیں۔ ہر مسلک نے غلطی کیا، سب نے غلطی کیا، اسے انکار نہیں ہے، لیکن حنفی مسلک میں ایسی حدیثوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو گڑھی گئی ہیں، جھوٹ بولی گئی ہیں۔ ان میں سے ایسی حدیثیں بھی ہیں جو اپنے مسلک کو آگے بڑھانے کے لیے گڑھی گئی ہیں، مسلک کو فروغ دینے کے لیے۔ جیسے ایک حدیث میں باقاعدہ یہ کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو حنیفہ سراج امتی، ابو حنیفہ میری امت کے چراغ ہیں۔ تو ایسی ایسی حدیثیں بنائی گئی کہ وہ اللہ کے نبی کا نام لگا کے اس مسلک کو آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی۔ تو اس چیز نے بھی تھوڑا سا رول ادا کیا ہے اس مسلک کو عام کرنے میں۔ تو یہ چند باتیں علامہ معلمی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التنقیل میں ذکر کی ہیں، انہوں نے اور بھی باتیں ذکر کی ہیں، لیکن میں نے چند موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ یہ وجوہات ہیں اس مسلک کے بہت زیادہ عام ہونے کی۔ اور یہ بات بھی میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ فقہ حنفی میں ضعیف اور موضوع حدیثیں بہت زیادہ کیوں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مذہب کے ماننے والوں میں بہت زیادہ محدثین اور حدیث کے بہت زیادہ جانکار نہیں پائے گے۔ خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی حدیث پہ اپنی کوئی کتاب نہیں ہے، جبکہ آپ دیکھیں گے کہ باقی جو جتنے بھی ائمہ ہیں سب کی حدیث پر اپنی کتابیں ہیں، سب کی کتابیں ہیں، سند کے ساتھ انہوں نے اپنی حدیثیں درج کی ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بذات خود حدیث کی کوئی کتاب تصنیف نہیں کی ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کے جو ماننے والے تھے ان کے یہاں بھی حدیث بہت زیادہ نہیں تھی۔ بعد میں کچھ لوگ پیدا بھی ہوئے جنہوں نے حدیث پہ کام کیا، لیکن بہت زیادہ ان کے یہاں حدیث کے امام پیدا نہیں ہوئے، اس کی وجہ سے ان کے یہاں ضعیف اور موضوع حدیثیں بہت زیادہ رہیں۔ لیکن جو دوسرے مسالک ہیں ان کے یہاں بھی ضعیف موضوع حدیثیں ہیں، لیکن اتنی مقدار میں نہیں ہیں، کیونکہ امام مالک رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ خود بہت بڑے محدث ہیں، اور امام احمد بن رحمہ اللہ کی تو بات ہی مت کیجیے کہ ان کی کتاب مسند احمد جو ہے اتنا حدیث کا ایک انسائکلوپیڈیا، حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ تو یہ جو دیگر ائمہ تھے یہ میدان حدیث کے بھی شہسوار تھے، وہ فقہ اور فتویٰ میں بھی امام تھے اور حدیث کے بھی امام تھے، اور ان کے ماننے والوں کے اندر بھی فقہ کے ساتھ ساتھ حدیث سے بھی محبت عام ہوتی گئی، اس لیے ان کے ہاں ضعیف اور موضوع حدیثیں زیادہ نہیں ہیں فقہ حنفی کی بنسبت۔ یہ چند اسباب ہیں فقہ حنفی کے رائج ہونے کے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں رکھی ہے بلکہ میں نے شروع میں کہہ دیا ہے کہ میں فقہ حنفی کے رائج ہونے کے وہ اسباب آپ کے سامنے رکھتا ہوں جسے اس وقت کے اس صدی کے ایک بہت بڑے امام نے پیش کیا ہے، علامہ معلمی رحمہ اللہ نے۔ ان کی کتاب التنقیل آپ کو بہت ساری جگہوں پہ مل جائے گی، تو اس کتاب میں انہوں نے یہ باتیں بیان کی ہے، اور بھی تفصیل انہوں نے دی ہے، جو تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں وہ اس کتاب میں جا کے پڑھ سکتے ہیں، کتاب عربی میں ہے۔ اسی سوال میں آگے ایک اور چیز بھی پوچھا جا رہا ہے کہ اور بھی ائمہ تھے، باقاعدہ ان کے ماننے والے بھی تھے۔ جی بہت سارے ائمہ تھے، بہت سارے ائمہ، حدیث لکھنے والے جتنے بھی مصنفین ہیں، محدثین، ہم سب کو امام مانتے ہیں، امام بخاری، امام مسلم وغیرہ وغیرہ سب امام تھے، اور ان کو ماننے والے بھی تھے، بلکہ سب کو ماننے والے تھے، یعنی ہر امام کو مانا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم اس امام کو نہیں مانیں گے، تو کوئی امام ایسا نہیں ہے جس کے ماننے والے نہ ہوں۔ مسئلہ تب بگڑتا ہے جب کہتے ہیں کہ ہم صرف اسی امام کو مانیں گے۔ تو ان ائمہ کے علاوہ، ائمہ اربعہ کے علاوہ بھی اور بہت سارے امام ہیں، ان کو ماننے والے بھی تھے، بلکہ دیگر ائمہ میں ایک امام داؤد ظاہری ہیں، ان کا بھی معاملہ ایسے چاروں مسلک کی طرح سے تھا، جیسے یہ چار مسلک جو مشہور مسلک ہیں، یہ خاص اپنے اپنے امام کے نام پہ ان کا جو مسلک مشہور ہوا ہے، ایسے امام داؤد ظاہری ہیں، ان کے بھی ماننے والے ہیں، ان کے نام سے ان کا بھی ایک حلقہ بنا ہوا تھا۔ تو اور بھی اس کے علاوہ بھی اور جو دیگر ائمہ ہیں ان کے بھی ماننے والے ہیں، لیکن ان لوگوں نے اپنے امام کا نام لے کر کوئی گروپ نہیں بنایا، کوئی ایسی گروپ بندی نہیں کی ہے، کوئی ایسا
خاص محدود مسلک مذہب نہیں بنایا، اور دیگر ناموں پہ کوئی مسلک نہیں، کوئی مذہب نہیں، اس کا مطلب نہیں کہ اور امام پیدا ہی نہیں ہوئے، امام بہت پیدا ہوئے، لیکن ان کے شاگردوں نے ان کے نام کا کوئی مسلک نہیں بنایا، یہ بات ہے۔ تو یہ ہمارے بھائی کے سوال کا جواب تھا، امید ہے ان کو جواب